بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام بہنوں اور بھائیوں سے گزارش ہے کہ ایک بار درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ پیاری بہنوں اور بھائیوں، خیبر ایک مشہور اور بڑے شہر کا نام ہے جو مدینہ منورہ سے تقریباً شمال مغرب میں 169 کلومیٹر کی دوری پر واقع ہے۔ یہ جگہ کھجور کے درختوں اور ہرے بھرے کھیتوں سے بھرپور تھی، جہاں بہت سے مضبوط قلعے بھی بنے ہوئے تھے۔ مدینے سے جلا وطن کیے جانے والے یہودیوں نے خیبر کے یہودیوں کے ساتھ مل کر مسلمانوں پر کئی حملے کیے، طرح طرح سے سازشیں کی، جس کے نتیجے میں کئی یہودی مارے گئے۔ ان کے بڑے بڑے سردار قتل ہوئے، لیکن یہودی اب بھی سکون سے نہیں بیٹھے، بلکہ مدینہ منورہ پر ایک اور حملے کا پلان بنانے لگے۔ آخر کار قبیلہ غطفان کو بھی اپنے ساتھ دینے پر راضی کر لیا۔ غطفان عرب کے ایک بہت ہی طاقتور اور جنگجو قبیلے کا نام تھا۔ ان دونوں کے ملنے سے زبردست فوج تیار ہو گئی۔ پیارے آقا سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 1600 صحابہ کرام کی فوج لے کر خیبر کی طرف روانہ ہوئے اور غطفان و یہود کے درمیان وادی رجیح میں قیام فرمایا تاکہ قبیلہ غطفان والے یہودیوں کی مدد کو نہ پہنچ سکے۔ یہودیوں کے پاس تقریباً 20,000 فوج تھی۔ خیبر کے قلعوں میں سب سے مضبوط قلعہ کموس تھا۔ اس قلعے کا سردار مرہب پہلوان تھا، جو کہ عرب میں 1000 سواروں کے برابر مانا جاتا تھا۔ پیاری بہنوں اور بھائیوں، سب سے پہلے قلعہ ناہم پر لڑائی ہوئی۔ اس لڑائی میں حضرت محمود بن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے، لیکن قلعہ آخر کار فتح ہو گیا۔ خیبر کے دوسرے قلعے بھی آسانی سے فتح ہوئے، لیکن قلعہ کموس میں بہت مشکل پیش آئی۔ مرہب پہلوان خود اس قلعے کی حفاظت کے لیے موجود تھا۔ یہ قلعہ کئی دن تک فتح نہیں ہو سکا۔ ایک دن پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کل میں اس آدمی کو جھنڈا دوں گا جس کے ہاتھ پر اللہ تعالیٰ فتح دے گا۔ وہ اللہ اور رسول سے محبت کرتا ہے اور اللہ اور رسول اس سے محبت کرتے ہیں۔ راوی کہتے ہیں، لوگوں نے یہ رات بڑی بے چینی سے گزاری کہ دیکھیں کہ کل جھنڈا کس کو دیا جاتا ہے۔ صبح ہوئی تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، علی کہاں ہے؟ لوگوں نے عرض کی، ان کی آنکھوں میں تکلیف ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بلوایا اور ان کی آنکھوں میں اپنا لہاب دہن لگا کر دعا فرمائی تو فوراً ہی انہیں ایسی شفا مل گئی کہ کوئی تکلیف تو کبھی تھی ہی نہیں۔ پھر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے انہیں جھنڈا عطا فرمایا اور قلعے کی طرف روانہ کیا۔ حضرت سیدنا علی کرم اللہ وجہہ کے مقابلے میں مرہب پہلوان تھا۔ دو حملوں کا تبادلہ ہوا کہ شیر خدا نے بڑھ کر اس زور سے وار کیا کہ تلوار جو تھی وہ مرہب کے سر کو کاٹتی ہوئی دانتوں تک اتر آئی، اور اس وار کی گونج لشکر تک سنائی دی، اور بالآخر شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے ہاتھوں قلعہ فتح ہو گیا۔ یوں سن 7 ہجری محرم الحرام سے شروع ہونے والے اس معرکے کا اختتام صفر المظفر میں ہوا۔ غزوہ خیبر میں 93 یہودی مارے گئے، جبکہ 15 مسلمانوں نے شہادت پائی، جن میں حضرت سیدنا ربیعہ بن اقسم تھے، حضرت سیدنا ثقف بن عمرو بن سمیت، حضرت سیدنا رفاع بن مسروع، حضرت سیدنا عبداللہ بن ابو امیہ، حضرت سیدنا محمود بن مسلمہ، حضرت سیدنا ابو ذیاب بن نعمان اور حضرت سیدنا حارث بن حاطب تھے، حضرت سیدنا عدی بن مرہ اور حضرت سیدنا اوس بن حبیب، حضرت سیدنا انیف بن واہلہ اور حضرت سیدنا مصعوب بن سعد بھی تھے، اور حضرت سیدنا فضیل بن نعمان اور حضرت سیدنا عامر بن اقوا اور حضرت سیدنا عمارہ بن عقبہ اور حضرت سیدنا یسار رضوان اللہ تعالی علیہم تھے۔